آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، دین کے نام پہ بھی ہم بچوں کو ہر بات پہ یہ سکھا رہے ہیں معاف کر دو، درگزر کر دو، کچھ نہیں بولنا، آگے یہ نہیں کہنا. آپ بچوں کو بتاتے ہیں ہاں بالکل گالی نہیں دینی، لیکن گالی لینی بھی نہیں ہے. جیسے مارشل آرٹس کیا ہیں، مارشل آرٹس میں آپ کو سیلف ڈیفینس سکھایا جاتا ہے. یہ نہیں سکھایا جاتا کہ مارو، یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو بلاک کیسے کریں گے. تو ہمارا دین یہ کانسیپٹ دیتا ہے معاف کر دو جہاں پہ کوئی کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے، لیکن اگر وہ بچہ روز آپ کو پش کر رہا ہے تو یو مسٹ ہیو اے سولوشن. یہ سولوشن نہیں ہے کہ پھر تم بھی اس کو پش بیک کرو، اس کے ساتھ نہ کھڑے ہو، ٹیچر کو انفارم کرو، مجھے بتاؤ، میں جاؤں گی اسکول. اسی طرح سے اور کئی ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں، وربل کیسے بات کی جائے، بچے کو اسکلفل بنائے، تو پھر باقی بچے اس سے گھبراتے ہیں، پھر نہیں اس کو بلی کرتے. میں نے پوچھ رہی تھی کہ جیسے بچے جو ہوتے ہیں وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں، وہ جب اپنے شیل میں ہوتے ہیں تو وہ شیل کیسے اس کا بریک کیا جائے کہ وہ بچہ جو ہے آپ سے کمفرٹیبل ہو اور آپ سے شیئر کرے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی شیئرنگ اپنی کیا کریں، بار بار اس کو پوچھ نہ کریں کہ بات کرو مجھ سے، اور جب وہ کوئی بات کرے تو فوراً اس کو سلوشن نہ دیں، صرف اس کی بات سن لیا کریں، اس کو تھوڑی اپرچونٹی دیں کہ وہ بات کو سنیں. اسی طرح کے بچوں کے ساتھ بلنگ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ تھوڑے انٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہے، بتاتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بلنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ آگے سے کچھ ان کو اسکلفل بنائیں نا، ان کو کمیونیکیشن اسکل سکھائیں، ان کو آپ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز سکھائیں. اور آج کل تو آن لائن ریسورسز اتنے سارے ہوتے ہیں، آپ لوگ گھر میں رول پلے کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ اس بچے کو ٹارگٹ کر کے کریں گھر میں، آپ اوور آل کہیں کہ کیونکہ مثلاً آج کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں آج کا سیشن اٹینڈ کر کے کہ آج ہم نے بلیز کے بارے میں پڑھا. آپ اپنی بات کر رہی ہیں کھانے کی ٹیبل پہ کہ آج ہم نے یہ پڑھا. وہ انڈائریکٹ سن رہا ہوتا ہے بچہ، اور وہ اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا رول پلے کیا کریں گھر میں کہ اگر کوئی کسی کو بلی کرتا ہے، کیونکہ بلیز تو ہم سب کی زندگی میں بھی ہیں، ہم نے کیونکہ بچپن سے بلیز کو نہیں ٹھیک طریقے سے ہینڈل کرنا سیکھا تو اب ہم بھی سفر کرتے ہیں. کتنی دفعہ میرے پاس کوئی جٹھانی اور دیورانی کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ایک جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بہو کے دوسری بڑی چلاک ہے، اس نے اپنی ساس کو بڑا کنٹرول میں قابو کیا ہوا ہے اور میں معصوم ہوں اور مجھے بلی کیا جا رہا ہے. تو بلی جو ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ کی وہ جو بھی دیورانی ہے جٹھانی ہے وہ چلاک ہے؟ نو، وہ اسکلفل ہے، وہ اسکلفل ہے، آپ اسکلفل نہیں ہیں. ڈاکٹر کمل، جیسے بہن بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اس بیہیویئر کو کیا کہیں گے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک تو سبلنگ رائیولری ہوتی ہے، اس پہ ہم نے بات بھی کی تھی. اگر سبلنگ رائیولری ہے تو آپ ان کو وہ طریقے سکھائیں گے کہ دونوں کیسے مینج کریں، کیونکہ وہ کلوز ریلیشن شپ ہے. اس میں ڈفرینس کیا ہوگا؟ یعنی کہ ایک بہن بھائی کنٹینیوسلی چھوٹے بہن بھائی کو کوئی موقع جانے نہیں دیتا ہیوملیٹ کرنے کا، یا وہ بلنگ ہو جائے گی. آپ کو ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے، آپ کو اپنی بچی کو اکوپ کرنا چاہیے کہ وہ کیسے اس سے ڈیل کرے. چھوٹی والی اب اس کو اسی طرح دور جواب دیتی ہے آگے سے نا، اس لیے کہ وہ ان کو صحیح طریقہ نہیں آ رہا نا بات چیت کرنے کا، اور آپ بیچ میں جو انٹروین کر رہی ہیں آپ بھی ڈیفینسو جملہ بول رہی ہیں. آپ کو اسی بچے پہ سوال اٹھانا چاہیے. میں نے نا یہ ریسنٹلی آبزرو کیا ہے، اوور آل جو میں کچھ مدرس کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، ہم نا انسٹنٹ جواب دیتے ہیں بچوں کو. مثلا میں ابھی اپنی ایک فیملی ممبر کے ساتھ تھی تو ان کی 8-9 سال کی بیٹی جو بہت انٹیلیجنٹ ہے، وہ ہر بات پہ ماں سے پوچھتی ہے کہ وائی دس وائی دیٹ، ہم یہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ اور ماں فوراً اس کو جواب دیتی ہے اس وجہ سے کہ ابھی گرمی ہے، ابھی سردی ہے، ابھی گاڑی نہیں ہے، ابھی کوئی کام کرنا ہے، ابھی فلانے آنا ہے. تو میں نے اس کو پھر پوچھا کہ تم کیوں جواب دیتی ہو؟ کہتی پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہ صرف اس کو کہو وائی ڈو یو تھنک، آپ کا کیا خیال ہے؟ اریٹیٹ ہوگی نہیں ویسے ہی کہ آپ کا کیا خیال ہے. اور بچہ اکثر جواب دے دیتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی یہ ہے. تو ان میں سے جو صحیح جواب ہے آپ اس کو کہیں یس. بچوں کے نہ ہم انالیٹک سکلز کو ڈیولپ ہونے دیتے ہیں، نہ ہم وہ ان کو کوئی سولوشن بیسڈ اپروچ پہ جانے دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جلدی سے میں جواب دے کے فارغ کروں اور میں اپنے کام میں مصروف ہوں. تو بچوں سے پوچھا کریں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کیا جائے. سو چائلڈ ہو از ریسپیکٹڈ، whose feelings are honored when they make mistake، تو وہ بچے جو ہوتے ہیں they don't turn around and dishonor another person. بچہ جو ہے وہ اس کو ہم عزت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا آپ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، درست نہیں ہوا، لیکن ہو جاتی ہیں غلطیاں، چلو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، کیسے کریکٹ کیا جائے. کریکٹ تو کرنا ہے. تو اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بچہ پھر کسی اور کو جا کر وہ بیہیویئر نہیں دیتا.
وہ مس بیہیویئر کی طرف نہیں جاتا, وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے, وہ بلی بننے سے بچ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ صرف مسٹیک کو صحیح ہینڈل نہ کرنے سے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اصل ٹارگیٹ ہمارا یہ مسٹیکس کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے. کیا کرنا ہے مسٹیکس کے ساتھ؟ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں ان کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور وہ ہم کیسے سکھائیں گے؟ جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ہم جب سٹریس میں ہیں تو ہم کیا کیا کر رہے ہیں, ہم سے جب غلطی ہو رہی ہے تو ہم اپنے جذبات کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں, اور ہم ان سے شیئر کر رہے ہیں, ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. پورے دن میں بہت ہمیں اپرچونٹیز ملتی ہیں کہ ہم ماڈل کریں ہم سے بھی کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. ہم نا اپنے بچوں سے اپنی غلطیوں کو چھپاتے ہیں. تو ہم نے رول ماڈل کے لیے سمجھا ہے, رول ماڈل ہونے کا مطلب ہے کہ ایک پرفیکٹ امیج جانی چاہیے کہ بیٹا دیکھو میں تو 5 نمازیں پڑھتی ہوں, پھر میں قرآن بھی پڑھتی ہوں, اور پھر میں دیکھو صفائیاں بھی کرتی ہوں, پھر میں کھانا بھی بناتی ہوں, پھر میں بھی کتنے کام کر رہی ہوں, پھر میں سچ بھی بولتی ہوں, پھر میں برداشت بھی کرتی ہوں. تو بچے کو کوئی اسپیس نہیں ملتی رول ماڈلنگ کی کہ غلطی ہو تو کیا کرنا ہے. بات یہ کہ ہمیں یہ وہ ایسپیکٹس دکھانے ہیں. آپ دیکھیں نا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر جو کفار مکہ تھے, مشرکین تھے, وہ کارنر کرتے تھے کہ ہمیں اس بات کا جواب بتائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے کہ جب تک وحی نہیں آئے گی میں جواب نہیں دے سکتا. یا کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تب بھی خاموش ہو جاتے تھے. کئی جگہوں پہ ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ خاموش رہے کہ جب تک وحی نہیں آئی, جب تک جواب نہیں آیا. اب ہمارے سے کوئی پوچھے ہم تو فوراً ایک پرفیکٹ پکچر دیتے ہیں. یعنی میں جب اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں, اب تو بڑے ہو گئے ہیں تو انہیں سمجھ آ گئی ہے. بچپن میں جب میں اپنے بچوں کو کسی بات پہ کہتی تھی کہ بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا, تو مجھے اس کا آنسر ڈھونڈنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, تو کبھی کبھی وہ مجھے کہتے تھے آپ تو ڈاکٹر ہیں, یا آپ تو اتنی کلاسز لیتی ہیں, آپ کو کیوں نہیں آنسر آتا ایک دم. تو میں کہتی تھی بیٹا ہر وقت ہر بات تو نہیں یاد رہتی. تو یہ بچوں کے لیے بھی ہے نا. جیسے اسکولز میں جب میں ورک شاپ کرتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ٹیچرز کو جو سرپرائز ٹیسٹ لینے کا شوق ہوتا ہے نا, مجھے بڑی ہی اس چیز کی اریٹیشن ہوتی ہے. میں ان کو کہتی ہوں اگر آپ کو سرپرائز لیکچر لینا پڑ جائے ایک کلاس میں, ایک ٹیچر نہیں آئے اور آپ کی سیکشن ہیڈ آپ کو بلا کے کہے کہ سرپرائز ابھی آپ کو 5 منٹ کے اندر اندر اس کلاس میں جانا ہے اور ان کو یہ ٹاپک پڑھانا ہے, حالانکہ آپ نے کتاب کھول کے پڑھانا ہے, آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور آپ نے کوئی بیسک چیز کرانی ہے, لیکن ہم اس کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں میری تیاری نہیں ہے, میں نہیں پڑھا سکتی. لیکن بچوں کو ہم دیکھیں کہاں کہاں کس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی اپنی امپرفیکشنز جو ہوتی ہیں وہ دکھا دینی چاہیے کہ یہ میری آج میں یہ نہیں کر سکی, اوہو میں نے گروسری کی, مثلا ہم گروسری کر کے آئی ہیں اور اگر بچے نے پوچھا کہ آپ وہ لائی ہیں اور آپ کہتی ہیں نہیں, ایک تو تم لوگوں نے میرا دماغ خراب کیا ہوتا ہے, ایک تو ٹریفک اتنی تھی. ہم فوراً کسی چیز کو بلیم دیتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں بھول گئی, I just forgot, it slipped my mind. کوئی بات نہیں, بچہ کہتا ہے کہ آپ بھول گئے تو میں بھی تو بھولتا ہوں. کہتے ہیں ہم سب بھول جاتے ہیں نا. چلو دیکھتے ہیں کہ اگر انسان بھولے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. بہت ضروری چیز ہے تو واپس چلتے ہیں لینے. آئندہ کے لیے لسٹ ہم کیسے بنائیں گے. اب دیکھیں آپ کے پاس کتنے پھر اس میں سلوشنز آ جاتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. جب ہم اپنے وونڈس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, جو ہم سے ہماری کمیاں ہیں وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو ہم اچھے فیئر لیول سے آپریٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جو ہوتا ہے نا تھوڑا غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کیسے کیا کیا کام کریں. تو کیسے مسٹیکس کو ایکسیپٹ کریں. کیا ہم پسند کریں گے کہ ہمیں کوئی لیکچر کرے؟ کیا ہم پسند کریں گے کہ ہمیں بار بار ریمائنڈر دے, اور یہ بھی ریمائنڈر دے کہ جو تم نے یہ غلطی کی تھی اس کی وجہ سے ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا ہم چاہیں گے کہ کوئی انسان کہتا ہی رہے, جب ملے ہمیں یاد دلائے کہ تم نے یہ کیا تھا, تم نے یہ کیا تھا؟ کیا ہمیں یہ پسند ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو کوئی ہمیں اس لیے کٹہرے پہ کھڑا کر دے کہ وہ ہماری محبت کو ہی چیلنج کر رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے, تمہیں میرا احساس نہیں ہے. ہم بچوں کی بھی مسٹیکس کو اسی طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. صبح سے جو ہم شروع ہوتے ہیں شام تک ہم ان کو احساس دلاتے ہیں. کیا پڑھائی, کیا کمرے کی صفائی, کیا کوئی بھی اور کام کرنا, ہم ان کو بار بار ان کی غلطیوں کا احساس دلاتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں بچوں کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا. جیسے اگر ایک بچہ اسکول میں صحیح کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں, بیٹا محنت کرو, بیٹا پڑھا کرو, بس گیو اپ نہیں کرو, انشاءاللہ ہو جائے گا, تم تھوڑی محنت کرو گے نا تمہارے نمبر آ جائیں گے. لیکن چاہ تو ہم یہ رہے ہیں کہ بچے اس طرح کے جملے جب ہم بول رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو اکوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو فیئر آف فیلئر نہ ہو.
لیکن ریالٹی کیا ہے؟ ہم ان کو ایک پرفیکشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ سارے بچے تو فرسٹ نہیں آ سکتے نا, ہر سبجیکٹ میں تو آپ ہر فن مولا نہیں ہو سکتے نا. تو غلطیاں گیٹ وے ٹو لرننگ ہیں, اور جب ہم ان کو غلطیوں کے لیے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھتے ہیں ان کے ساتھ, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ہم بیسیکلی ڈسٹنس ڈال رہے ہیں بٹوین دا چائلڈ کہ وہ سوچے اپنی غلطی کے بارے میں, اس کو ڈیٹیچ کرتے ہیں, پیچھے لے کے جاتے ہیں. یہ غلطی ہے تو چلو یہ دیکھو اگر یہ غلطی ہوتی ہے تو اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے. جب بچے کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو وہ شیم لے کے آتی ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب غلطی ہو گئی ہے اپنے آپ کو بھی ایموشنلی سیٹل کرنا ہے, بچے کو بھی کرنا ہے, تھوڑا سا آپ سٹیبل ہوں تو آپ کو زیادہ اچھے سلوشن نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم ڈانٹ بھی دیتے ہیں, مار بھی دیتے ہیں, بہت باتیں بھی سنا دیتے ہیں, بعد میں ہمیں افسوس ہوتا رہتا ہے, اور بعد میں ہمیں سلوشن بھی بڑا آسان سا مل جاتا ہے کہ یہ کیا جا سکتا تھا, اس میں کون سی ایسی بڑی بات تھی. تو جب آپ نے اپنے جذبات کو سیٹل کیا, پھر بچے کے ساتھ بیٹھنا, اس سے کمپیشن کے ساتھ بات کرنی, اس غلطی کو پروسیس کرنا کہ یہ شروع کیسے ہوئی تھی, اس میں ججمنٹ نہیں لے کر آنی, اور دیکھنا ہے کہ اچھا اس سے ہم نے سیکھا کیا کہ آگے کیا کرنا ہے, اور کوئی پریکٹیکل طریقے سیکھے. مثلا اگر بچہ ایک سبجیکٹ میں کم نمبر لے رہا ہے تو یہ نہیں کہ بیٹا آگے پڑھو, پھر تو وہی اسٹیٹمنٹ ہم ریلیز کر رہے ہیں وہی والی. پھر ہم نے دیکھنا اچھا چلو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا چیلنج تھا, اس میں کیا کیا مسئلے آ رہے تھے, اور اس میں مثلاً اسپیلنگس کا مسئلہ تھا تو اچھا اسپیلنگس کو ریوائز کرنا چاہیے تھا, ٹیبلز کا مسئلہ تھا تو ٹیبلز کو ایوری ڈے ریوائز کیا جا سکتا ہے, ڈیفیکلٹ کویشچنس تھے تو ان کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے, یا ان کانسیپٹس کو لرن کیسے کیا جا سکتا ہے. اندر تک جا کر آپ کو اس کو مسئلے کو دیکھنا ہے. بچے کو انڈرسٹینڈنگ دینی ہے کس چیز کی, نوئنگ دا وائی, کیوں یہ کیوں ہوا, یہ امپاور کرے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت صبر چاہیے اس وائی تک پہنچنے کے لیے. ہم اس کی بجائے وٹ پہ جاتے ہیں, کرنا کیا ہے, ہم کہتے ہیں جلدی سے بس اس کو سلوشن دو. لیکن اگر ہم وائی پہ جائیں کہ اچھا یہ ہوا کیوں اور اس میں کیا کیا چیلنجز تھے, تو اس سے بہت سے جواب اور راستے ہمیں ملتے ہیں. تو مسٹیکس اللہ تعالیٰ نے یہ غلطیاں ہمارے لیے اس لیے رکھی ہیں. لیکن آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی, شیطان سے بھی غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام نے اس غلطی پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, شیطان نے نہیں کیا. نیچرل پارٹ ہے لرننگ کا, اور اس سے ہم اپنے آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں ہوں گی. یہ یاد رکھیں کہ چاہے غلطی ہو بھی جائے اس کے پیچھے اچھی نیت ہی ہوتی ہے. کوئی انسان غلط نیت کے ساتھ نہیں کام شروع کرتا. مثلاً اگر ایک ساس بھی مسکرا کے اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہیں تو وہ اس نیت سے نہیں کرتی کہ وہ اس کے اپنی بیوی سے تعلقات خراب ہو جائیں. وہ اس نیت سے کرتی ہیں کہ میرا بیٹا مجھے نہ چھوڑ دے, میرے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ رہے. ان کی نیت یہی ہوتی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, بیوی اگر کڑ کڑ کے بھی اس کا دل نہیں چاہ رہا اپنی ساس سے بات کرنے کو اور ان کے آگے کھانا رکھ رہی ہے, تو کیوں رکھ رہی ہے؟ اس کی نیت اس وقت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ جی کیونکہ میری ہسبینڈ کی مدر ہیں اور میں ان کا خیال رکھوں گی تو میرا ہسبینڈ بھی میرے ساتھ اچھی طرح رہے گا. ہر شخص کی نیت میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے. جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے مسئلہ آگے بڑھ جائے گا اس لیے جھوٹ بول دیتا ہوں. وہ اپنی نیت صحیح رکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی میتھڈالوجی غلط ہو جاتی ہے. تو جب ہم فوکس کرتے ہیں بیڈ آؤٹ کم پہ تو بچے کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کوشش نہیں کرتے بچے. تو بچوں نے بہت کچھ کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, فیل ہونا ہے, کبھی ٹرائی کرنا ہے, اس طرح کا سائیکل چلتے رہنا ہے. اس میں بچوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ وہ شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں, وقتی رزلٹ پہ آتے ہیں. ہم بھی شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں. پیئر پریشر ہمارے پر بھی ہے, بچوں پہ بھی ہے. انفارمیشن نہیں ہوتی کئی دفعہ, اس لیے غلطیاں بار بار ہو رہی ہوتی ہیں. تو انفارمیشن لے کر آئیں. یا ججمنٹ پور ہوتی ہے, آپ نے سوچا ہوتا ہے اس سے یہ رزلٹ آ جائے گا, وہ نہیں آتا. تو یہ مین ایریاز ہوتے ہیں جن کو دیکھتے رہنا چاہیے اور ان پہ بار بار توجہ دینی چاہیے. تو بچوں کے ساتھ مطلب تھوڑا سا رویہ ہمیں کیسے بہتر کرنا ہے. مثلاً آپ کے بچے نے بڑی ایکسائٹمنٹ میں کہا کہ جی میں نے کیک بیک کیا ہے یا کچھ بیک کرنا ہے, آپ نے اس کو الاؤ بھی کیا. اب اس نے کیک بیک کیا, آپ کو کیک کھلا دیا, آپ کوئی گھنٹے بعد گئیں تو اوون آن تھا, اوون نہیں بند کیا. تو ہم کیا کرتے ہیں, اسی پہ شروع ہو جاتے ہیں. کام پورا کیا کرو, یہ نہ کیا کرو. کیا کرنا ہے, ایک سوئچ آف کر دیں. اور آئندہ جب بچہ کیک بیک کرے اس وقت اس کو صرف یہ کہیں کہ بیٹا جب آپ کیک بنا لیں اور اوون سے نکالیں تو ضرور دیکھ لینا ہے کہ اوون آف ہو. ضروری نہیں ہو سکتا بھی آپ کہیں پچھلی دفعہ تم نے آن چھوڑا تھا.
اسی طرح سے اگر بچہ آپ کو کہتا ہے میں ٹوسٹر میں ڈالوں گا اور نکالوں گا اور اس نے ٹوسٹ کو برن کر دیا, زیادہ جلا دیا, تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا نیت تھی؟ بچے نے جان کے ٹوسٹ جلائے تھے تاکہ یہ کہ خوب اس کو باتیں سننے کو ملیں. اس کو کہنا کوئی بات نہیں, 2 ٹوسٹ اور نکال لیتے ہیں. ہم تو اس کو بتاتے ہیں یہ رسک ہے, رسک کو ضائع کر دیا, دھیان نہیں کیا, اللہ کو کیا جواب دیں گے, کچھ لوگوں کو یہ ٹوسٹ بھی نہیں ملتے کھانے کے لیے, تو اس کو ہیلپ کر دیں. اس کا اندر اس کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے, اس کو تھوڑے سے اسکل سکھانے کی ضرورت ہے. وہ مائنڈ فل ہوا نہیں ہے, یا وہ ایکسائٹمنٹ میں زیادہ ٹائمر لگا دیتا ہے, یا کسی اور کام میں بزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو سکھائی جا سکتی ہے. آپ کے ساتھ بچہ گروسری کے لیے گیا اور جب وہ لا کر خوشی میں سارے آئٹمس کو گاڑی میں رکھ رہا ہے تو اس نے وہ جو کارٹ تھی اسی کو آپ کی گاڑی کو زور سے لگا دیا اور آپ کو لگا اسکریچ پڑ رہا ہے. تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں. ہم بچے کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے میرے ساتھ ہیلپ کی, تم نے گروسری کی. اس میں بچے نے کیا کچھ سیکھا ہوتا ہے, ساری وہ اس کو جو ہوتی ہے نا نیچے تک لے جاتے ہیں. اسی طرح بچہ پڑھائی کر رہا ہے, اس نے ٹیسٹ دیا, ایک سوال چھوڑ دیا, باقی سارے کیے, پاس بھی ہو گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی سوال کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں. یہ کیوں نہیں کیا, تمہیں پڑھایا بھی تھا, اگر یہ کر لیتے نمبر زیادہ آ جاتے, یہ ہو جاتا, اف اللہ. حالانکہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا کیا وجہ تھی, اس کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آئی, بھول گیا, اس نے ریوائز نہیں کیا. تو نیکسٹ ٹائم کے لیے پھر آپ اس کو اس طرح سے پوچھتے ہیں. جب سیٹل ہو جائے آپ کہتے ہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہوئی, اور ہم اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے کیسے دیکھ سکتے ہیں, کیسے اس کو آئندہ کے لیے سیکھ سکتے ہیں. وی ڈونٹ جج دیم فار وٹ دے ڈو. اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو ہم ان کو کیا کر رہے ہیں, ان کی جو امپاورمنٹ ہے ان کو ختم کر رہے ہیں. اس حد تک ہم ان کو ڈس امپاور کرتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کچھ اور کام کرتے ہوئے, کہ اگر ہم نے کوئی اور کام کیا اور رزلٹ اچھا نہ آیا تو پھر ہمیں جوتے پڑنے ہیں. تو بچوں کی مسٹیکس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ جب بچے کوئی بھی کام کرتے ہیں اور کوئی آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے سے یہ نہیں کیا جا رہا, تو اب ہم اس پہ کیا کرتے ہیں, ہم ان کو وہاں پہ ملتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو اور یہاں سے میں تمہیں ہیلپ کر دیتی ہوں, میں تمہارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں. اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یو آر ورتھی, کوئی بات نہیں, یہ چیزیں تو لائف میں چلتی رہتی ہیں, کبھی کوئی ویک ایریا آتا ہے, کبھی کوئی اسٹرینتھ آتی ہے, تو آئی اسٹل ریسپیکٹ یو, یو آر اسٹل اے گڈ کڈ. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی وجہ سے اب میں تمہاری اماں ہی نہیں رہی کیونکہ تمہارے نمبر نہیں آئے. اور ہم ان کو کریج دیتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو دیکھو اور ان کو ٹھیک کر لیں گے, اگلی دفعہ ٹھیک ہو جائیں گی, ان کو کر لیں گے. اور بچے یہاں سے سیکھتے ہیں کہ اپنی لمیٹیشنز کو کیسے رسپیکٹ دے کر ایکسیپٹ کرنا ہے, کہ ہاں بھئی یہ میرا مسئلہ ہے, یہاں سے آگے بھی مجھے یہ چیز نہیں آتی, مجھے سیکھنی ہے. نہیں تو ہم بھی جیسے کاموفلاج کرتے رہتے ہیں نا اپنی غلطیوں کو, تو بچے بھی پھر یہی کرتے ہیں. اوپر سے ہر وقت ہمیں پریٹینڈ کرنا ہے کہ میں ہر فن مولا ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں ہاں بھئی ٹھیک ہے, یہ میرا چیلنج ہے جو مجھ سے نہیں ہینڈل ہو رہا. پھر یہ کہ بچے کے اندر یہ ایک فیتھ آتا ہے, یہ ایک ایبلٹی پیدا ہوتی ہے کہ بھئی مجھے آگے موو کرنا ہے, میں کر سکتا ہوں. اور دعا آج کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب دیکھیں کتنی خوبصورت یہ دعا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں, جو کہ آدم علیہ السلام کی ہے, کہ اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, اور اگر آپ نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. یعنی آپ اپنے آپ کو وہی کہتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی, تو جب اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے ہماری غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, تو ہم کیوں نہیں بچوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے آگے بڑھتے. تو دس از لائک این امپورٹنٹ ایسپیکٹ آج کے لیے. جیسے وہ ایک حدیث ہے نا کہ آپ کو اپنی میڈ کو 70 ٹائم میں, جو غلام ہے اس کو ایک دن میں آپ نے اتنی بار معاف کرنا ہے. تو یعنی کہ جو آپ کے ساتھ کنٹینیوسلی ورکنگ میں ہے, تو اسی سے ریلیٹڈ اگر ہمارے بچے ہمارے ساتھ گھر پہ کام میں ہیں یا سارا دن ہے, تو ان کی معافی کا کیا؟ بات یہ ہوتی ہے کہ گمان ہمیں ہر ایک سے اچھا کرنا چاہیے اور اس کو بار بار اپرچونٹیز دینی چاہیے. 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے آئسولیٹڈ مسٹیک اور ایک ہوتی ہے پیٹرن, اور وہ پیٹرن آپ کو کتنا افیکٹ کر رہا ہے. تو اگر آئسولیٹڈ مسٹیک ہوتی ہے کہ ایک غلطی ہوگی, نئی غلطی ہوگی, تو کوئی بات نہیں, وہ معاف کر دینا چاہیے, اور آئندہ کے لیے اسی وقت جب جذبات سیٹل ہو جائیں, جو آج ہم نے بات کی ہے, تو اس کا کوئی سلوشن نکال لینا چاہیے کہ اس کو کیسے کیا جائے گا. لیکن اگر آپ کی پیٹرن بن جاتا ہے تو اس میں بھی پہلے سلوشن پہ جانا چاہیے,
اور اس چیز کو ٹھیک کرنے کے طریقے دیکھنے چاہیے. تو ہم لوگ کئی دفعہ جو انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں نا وہ بڑی ویگ ہوتی ہے کہ دوسرا انسان سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے کرنا کیا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ گولز کی انسٹرکشنز دینی چاہیے. اسمارٹ گول سیٹنگ کے ساتھ ہونی چاہیے, اسپیسیفک بات بتانی چاہیے, اسپیسیفک طریقہ بتانا چاہیے, کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جو وہ کر بھی سکے. اس میں دو باتیں بھی ہیں نا کہ کچھ مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ بہت زیادہ ہم فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈیلی بیسس پہ بچے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مسٹیکس کرتے ہیں, یعنی کہ ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ہمیں ہائپر, یعنی کہ ایک 4 بچے ہیں اور وہ چاروں دن میں کوئی 4-5 بار غلطیاں کر رہے ہیں تو وہ 20 غلطیاں ہو گئی. تو مطلب وہ کیسے آپ ان کو, ان میں سے بھی پھر ہمیں چوز کرنا پڑے گا کہ کس پہ آپ نے بچے کو کچھ کہنا ہے اور کچھ کو بالکل ہی آپ نے. ان کو صرف یہ گائیڈنس ملنی چاہیے, کوئی بھی غلطی جب بچہ کرتا ہے یہ گائیڈنس ملنی چاہیے کہ اس کو کریکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. بس اس کو لرننگ اپرچونٹی بنانا ہے, بس یہ بات ہے. اگر آپ نے لرننگ اپرچونٹی بنا دیا تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے نہیں بنایا, اس کو شیم اور گلٹ دے دیا تو پھر وہ مشکلات ایڈ ہو جائیں گی آپ کی. اچھا, ڈرگس کے بارے میں, اس کا ڈرگس اتنی زیادہ ہے تو یہ کیسے ایڈریس کیا جائے کہ چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں, اور جو اس ایج میں ہیں جن ایکسپوجر زیادہ ہے, اسپیشلی ویپ کے بارے میں, تو بچے یہ بھی نہیں سمجھتے اٹس اونلی اے فلیور. بات یہ ہے کہ جو ایڈکشن کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیلنجز ہوتے ہیں ایسے ایڈکشنز کے, ان کے بارے میں بچے کو تب بتانا چاہیے کہ جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی گود میں بیٹھتا ہے اور آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتا ہے, اور اس کو بہت مزہ آتا ہے اپنے امی ابو کی بات سننے میں, اور اس کی آنکھوں میں یہ ایک موٹیویشن بھی, آپ کو ایک سپارکل نظر آتی ہے کہ جی یہ کرنا چاہے گا یہ کام. اس کا مطلب ہے کہ اکثر بچے 12 سے 14 سال کی عمر میں آ کر اس طرح ایکسپوز ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں. تو ہمیں 8 سال کے بچے کو یہ اویئرنیس دے دینی چاہیے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ہم 8 سال کے بچے سے یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایز ایکسپرٹس بھی, تو ماں باپ پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں آپ میرے بچے کو ایکسپوز کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک آپ نے پہلے بیج نہیں لگایا ہوگا تو وہ پودا کیسے نشو و نما پائے گا. ہم کس دن بتانا شروع کرتے ہیں؟ جس دن ہمیں اس کے کمرے میں سے ویپ یا سگریٹ یا کوئی اور ایسی چیز ملتی ہے. آپ کو ہر چیز کے بارے میں اہیڈ آف ٹائم بچے کو انفارم کرنا ہوتا ہے. خالی یہ نہیں بتانا نہیں کرنا, اس کے ریزنز کو ایکسپلور کرنا ہے کہ یہ کیوں بچے کرتے ہیں, اور ان کوالٹیز کو جو اس کو اس سے بچا سکتی ہیں وہ اس کے اندر بلڈ کرنی ہے, اور اس کو وہ طریقے سکھانے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے مینج کر سکے. اگر صرف آپ نے کہہ دیا نہیں کرنا, دیکھیں نمازوں میں بھی ہم یہی کرتے ہیں, بچے کو بس کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتے. جب وہ ٹین ایج میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں ٹین ایج میں آ کے؟ چھوڑ دیتے ہیں نمازیں. وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ سی دا بینیفٹ آف اٹ. یا ہم نے سپرفیشل بینیفٹ دکھایا ہوتا ہے کہ نماز پڑھو گے اور دعا مانگو گے تو تمہاری قبول ہوگی دعا. اب وہ بچہ کہتا ہے مجھے تو پلے اسٹیشن نہیں ملا, میرے تو نمبر نہیں آئے, میں نے دعا مانگی تھی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کیا کہتے تھے؟ قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے نا. اگر آپ ان کو بتائیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے, ہمیں سکون دیتی ہے. اگر بچہ کوئی آ کے بڑا ہو کے کہتا بھی ہے کہ مجھے سکون نہیں, تو پھر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ مینز یور کوالٹی جو ہے آپ کی نماز کی اس کو مزید بہتر بنائیں. ان کو ٹارگیٹ یہ دیں کہ اپنی نماز کی کوالٹی کو بہتر بناؤ. چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس آپ کو مل جاتے ہیں یوٹیوب پہ جو ایڈکشن کو ایڈریس کرتے ہیں, وہ آپ خود دیکھیں. چھوٹے چھوٹے اینیمیٹڈ ٹائپ بھی ہیں, بچوں کے ریلیٹڈ بھی ہیں, ان کو دکھایا کریں. جب آپ خود اس طرح کے کام کر رہے ہوں گے نا تو آپ بچوں کو اسکرین کا صحیح استعمال بھی بتا رہے ہوں گے. اسکرین پہ آپ کئی اچھی باتیں بھی سیکھ سکتے ہیں. مطلب انڈائریکٹ طریقے سے آپ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے بھی تو اسکرین کھولی ہے اور اس پہ میں کوئی اچھی چیز دیکھ رہی ہوں, آپ سے اچھی بات ڈسکس بھی کر رہی ہوں اس پہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.